خاندان خطرات کی زد میں۔ اسلام آباد کی آئلی عدالتوں میں ہر روز طلاق و خلا کے 300 مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مہینے میں 9000۔ ایک دوست نے جب مجھ سے اس خبر کا ذکر کیا تو میں چونک اٹھا۔ میرا پہلا تاثر تھا یہ اعداد و شمار مبالغہ آمیز ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے بھی یہی کہا۔ اس نے جواب میں مجھے 1 سے زیادہ ابلاغی اداروں کی خبریں دکھائیں۔ صحافت سے وابستہ ایک دوسرے باخبر دوست سے تذکرہ ہوا تو اس نے بھی تصدیق کی۔ خود کھوج لگانے کی کوشش کی تو کئی خبریں سامنے آئیں۔ ایک خبر کے مطابق اسلام آباد کی فیملی کورٹس میں مقدمات کے انبار لگ گئے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ہر گھنٹے میں اوسطاً 38 خلا اور نان نفقہ کے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ رواں سال اب تک 45,000 سے زائد کیسز دائر کیے جا چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں 85,000، 2024 میں 91,000، جبکہ 2025 میں کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ایسے واقعات بھی سامنے آئے جہاں شادی کے صرف 1 سے 3 ماہ بعد خلا لے لی گئی۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر مقدمات پسند کی شادی کرنے والی جوڑوں کی جانب سے دائر ہو رہے ہیں، جبکہ وکلا کے مطابق منشیات اور بے روزگاری طلاق و خلا میں اضافے کی بڑی وجوہات بن رہی ہیں۔ انگریزی روزنامہ دا نیشن کی خبر تو زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ اس کے مطابق اسلام آباد میں 2025 میں طلاق کی 4,99,000 مقدمات درج ہوئے۔ 10 فروری 2026 یہ ایک دن میں 1,367 بنتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف ایک شہر اسلام آباد کے ہیں۔ مزید کھنگالا تو معلوم ہوا کہ راولپنڈی میں 2025 کے دوران میں 15,198 مقدمات درج ہوئے۔ ان میں طلاق، خلا اور نان نفقہ سمیت خاندان سے متعلق تمام معاملات شامل ہیں۔ مسیحی آئلی قانون میں تبدیلی کے بعد اب مسیحی خواتین بھی طلاق کے لیے عدالتوں کا رخ کر رہی ہیں۔ یہ صرف 2 شہروں کی خبریں ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک بھر میں کیا حال ہوگا۔ ممکن ہے ان خبروں میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن مشاہدہ تصدیق کرتا ہے کہ ہمارا خاندانی نظام شدید بحران کی زد میں ہے۔ ازواجی رشتے کی ناکامی نوشتۂ دیوار ہے۔ اگر کسی نے طلاق یا خلا کا مقدمہ درج نہیں کرایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی بحران کی کوکھ سے ناجائز تعلقات بھی جنم لے رہے ہیں، جو اسے سنگین تر بنا رہے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس کے حقیقی اسباب کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، یا پھر اس کی وہ اسباب بیان کر رہے ہیں جو حقیقی نہیں، ہماری سماجی و مذہبی تصورات کی دین ہیں۔ اپنی ان تصورات کو مقدس جان کر ہم ان واقعات کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور یوں اس بحران سے نکل نہیں پاتے۔ سماجیات کی ایک طالبی علم کے طور پر میں جب خاندان کو درپیش مسائل کو دیکھتا ہوں تو چند اسباب نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے بڑا سبب جہالت ہے۔ عوام کی اکثریت یہ جانتی ہی نہیں کہ خاندان کا ادارہ کیا ہوتا اور یہ کیوں قائم کیا گیا ہے۔ اس جہالت کے 2 بڑے مظاہر ہیں: مذہب کی غلط تعبیر اور سماج کی ساخت سے عدم واقفیت۔ خاندان کے بارے میں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادارے کو جس حکیمانہ انداز سے دیکھا، اس کے بارے میں بھی حیات طیبہ میں بہت سے نظائر موجود ہیں۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے یہاں اس پر مورچہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں شادی کی عمر مقرر نہیں کی جا سکتی اور 9 برس کی بچی بھی شادی کے قابل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ خاندان کا ادارہ کن مقاصد کے لیے وجود میں آتا ہے اور شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی میں کن خصائص کا ہونا ضروری ہے۔ اس جہالت کا تعلق ڈگریوں سے نہیں ہے۔ اس باب میں ان پڑھ اور ڈگری رکھنے والے ایک پیج پر ہیں۔ دوسرا سبب ہمارا سماجی نظام ہے۔ یہ پدر سرانہ ہے۔ اس میں عورت مرد سے کمتر حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی کوئی شناخت ہے نہ اس کی کوئی رائے۔ ہم نے اسے ہمیشہ بیٹی، بہن اور ماں کے روپ میں دیکھا ہے، ایک عورت یا پوری شخصیت کے طور پر نہیں۔ اس کی سماجی حیثیت کا تعین مرد کی نسبت سے کیا گیا ہے۔ وہ کسی کی بیٹی ہوگی یا بہن۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ خود کوئی وجود نہیں رکھتی؟ اگر رکھتی ہے تو فیصلہ سازی میں کہاں ہے؟ بیٹوں کی طرح ہم نے اس کی شخصیت کی تعمیر کا کیا اہتمام کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مکمل شخصیت ماننے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس حیثیت کے ساتھ جب وہ ایک ازدواجی رشتے میں داخل ہوتی ہے تو گویا ایک قید خانے میں داخل ہو گئی۔ اب جس ادارے کا ایک فریق آزاد اور دوسرا غلام ہو، وہ کیسے متوازن اور کامیاب ہو سکتا ہے؟ 3. جدید پڑھے لکھے طبقے نے اس پدر سرانہ نظام پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس رد عمل کو ہمارے NGO کلچر نے ایک تحریک کی صورت میں منظم کر دیا ہے، جسے خواتین کے حقوق کا عنوان دیا گیا ہے۔
یہ تصور مغرب سے مستعار اور لبرلزم کی اساس پر کھڑا ہے۔ یہ بھی جدید جاہلیت کی ایک شکل ہے۔ یہاں اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ رشتہ ازدواج میں بدھ جانے کے بعد مرد اور عورت کو لازماً کچھ پابندیاں قبول کرنا پڑتی ہیں، اپنی کچھ آزادیوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ مطلق آزادی ایک وہمہ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ اس کلچر نے خاندانی نظام کو اتنا ہی نقصان پہنچایا ہے جتنا پدر سرانہ سوچ نے۔ اسلام آباد میں ان واقعات میں غیر معمولی اضافے کا سبب یہی کلچر ہے جو شہروں میں زیادہ پھیلا ہے۔ اسباب کی اس فہرست میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ معاشی ابتری اس خاندانی نظام کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ مجھے اس سے اتفاق ہے، مگر اس کا تعلق بھی انہی 3 اسباب ہی سے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ معیشت ملک کی ہو یا خاندان کی، یہ وسائل اور مسائل میں درست نسبت قائم کرنے کا نام ہے۔ اس کے لیے معیشت سے وابستہ عناصر میں اعتماد اور حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ خاندان ہے تو اس کے متعلقہ افراد کو اس کا شعور ہو کہ ان کے وسائل کیا ہیں اور ضروریات کی تکمیل کے لیے ترجیحات کا تعین کیسے کیا جائے۔ اس کا تعلق غربت سے نہیں، حکمت سے ہے۔ اسی طرح ساس بہو کے جھگڑوں کا تعلق بھی پدر سرانہ نظام سے ہے۔ اس بحران کا علاج کیا ہے؟ یہ سادہ ہے، اگر کوئی کرنا چاہے۔ شادی کی عمر کو پہنچنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے آئلی تعلیم پر مبنی ایک لازمی کورس اور تربیتی نظام۔ شادی کے لیے اس کورس کا سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا جائے، جیسے موروثی بیماریوں سے بچنے کے لیے خون کا ٹیسٹ لازمی ہو۔ اس کورس میں خاندان اور مذہب کے بارے میں اصل ماخذ پر مبنی تعلیمات شامل ہوں، جو پدر سرانہ ہیں، نہ مطلق آزادی پر مبنی۔ اس کے ساتھ سماجی تناظر کا علم بھی اس کورس کا حصہ ہو کہ خاندان کا ادارہ اصل کیا ہے، اور یہ کہ شادی محض جنسی خواہش کی جائز تکمیل کا نام نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ایک سماجی عمل ہے جس کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں وابستہ ہیں۔